ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا ہے۔ کیا قانونی ٹیم مستقبل میں اس طرح کے پروجیکٹس کو عدالتوں میں ڈیفینڈ کر پائے گی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جس پہ وزیر اعظم صاحب ناخوش نظر آئے۔ تیاری نہیں تھی غالباً ٹیم کی، لیکن وہاں پہ جہاں پہ قیمتیں ادا کر دی گئی ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کام شروع کریں تاکہ پروجیکٹ آگے چلے، اور جہاں اعتراضات ہیں ان کو ختم کیا جائے، جہاں قیمتیں کسانوں کو لوگوں کو دینی ہیں تو ان کو ادائیگی کی جائے اور پروجیکٹ نہ رکے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک کشیدگی سی سیاست میں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ، مطلب اس کی ایک علامت یہ ہے جیسے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا تو وہ کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو منگل کے روز ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا، اور وزیر اعظم غالباً کل بہاولپور جا رہے ہیں صحت کارڈ کا وہ دینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ پرسوں جو ہیں چائنا چلے جائیں گے، جہاں سے پھر ایک دفعہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہم پھر قرض لینے جا رہے ہیں دوبارہ۔ اب یہ کیا معاملات ہیں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کے اوپر مختلف وزراء جو ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو کی، اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ حکومت کو یہ فیصلہ جو ہے پسند نہیں آیا۔ حالانکہ فیصلہ جو ہے وہ کیوں، اس میں کیا ہے ایسی بات جس کے اوپر کوئی بحث ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ شاخاور ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں اور جیسے شائق عثمانی صاحب بھی ہیں، ان دونوں شخصیات سے، محترم شخصیات سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے ایسا اس فیصلے میں جو کہ جس پہ بحث ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ شاخاور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاخاور صاحب، یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک مطلب 4-5 ججز نے ایک بات کی ہے اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب نے اس میں اضافی نوٹ ڈال دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کیا ہے یہ بتائیے آپ۔ دیکھیے، یہ تو کوئی اتنا سرپرائزنگ فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز جو تھیں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوریجنل جورسڈکشن میں چیلنج کیا گیا تھا، جس کو کہ ایک میجورٹی کے فیصلے سے وہ جو ریفرنس تھا، پریزیڈنشل ریفرنس اگینسٹ جسٹس فائز عیسیٰ، اس کو قواش کر دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ وہ بدنیتی پر مبنی ہے، قانونی بدنیتی پر مبنی ہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دی گئی تھی کہ جو ایف بی آر ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کو جو ہے ان کی وہ تحقیق کر سکتی ہیں، ان کے جو الیجڈ نان ڈسکلوجر کی یا ان کی جو پراپرٹیز ہیں، اور اگر ایف بی آر کا جو ایک سینئر افسر اگر یہ تحقیق کرنے کے بعد اگر پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں آنریبل جج جو ہیں ان کا بھی مس کنڈکٹ بنتا ہے تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو دوبارہ بھیج سکتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کو دوبارہ ایز سوو موٹو جورسڈکشن اس کو انٹرٹین کرے گی۔ لیکن اس کے خلاف جب ریویو فائل کیا گیا، نظر ثانی کی درخواست، تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے اس پہ بھی ایک شارٹ آرڈر پاس ہوا جس میں جو بعد کی جو ڈائریکشنز تھیں کہ ان کے خلاف تحقیق ہو سکے گی اس کو بھی ریویو کر لیا گیا، اور اس کو سرے سے اس جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا امپیچمنٹ کا اس کو انہوں نے جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ تو آج اس کی جو ڈیٹیل ریزنز آئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، بلکہ سوشل میڈیا میں تو اس پہ کافی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جس میں انفارچونیٹلی عدلیہ کے اوپر، اعلیٰ عدلیہ کے اوپر، جو جن جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے ان کو بھی بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے جب ریویو کا شارٹ آرڈر آ چکا تھا تو اب تو ڈیٹیل ریزنز آئی ہیں، تو فیصلہ تو تقریباً یہ وہی ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ جو فیصلے میں، جو اوریجنل فیصلے میں ایک ایکسیپشن دی گئی تھی، ایک ڈور اوپن رکھا گیا تھا ایف بی آر کے لیے، وہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ تو شارٹ آرڈر میں بھی 4-5 مہینے پہلے ایسا ہی ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی بھی جو معزز جج ہے اعلیٰ عدلیہ کا وہ اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے وہ نہیں، وہ آری نہیں ہے، اس سے بالا نہیں ہے، لیکن جو بنیادی حقوق ہیں، جو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا جو کہ گارنٹی کرتا ہے سب کو یکساں مساوی مواقع فراہم کرنے کا، اپنے ڈیفنس کا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون کے مطابق ٹریٹ کرنے کا، وہ تو ججز کو بھی حاصل ہے۔ تو اس لیے اس سے نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے اس میں
جہاں پہ جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ جو نوٹ ہے وہ اضافی نوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے یا اس کی حیثیت نہیں ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے، انہوں نے جو پہلا اوریجنل فیصلہ تھا اس میں بھی انہوں نے ڈائسینٹ کیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اختلاف یہ کیا تھا کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو پٹیشن ہے یا بار کونسلز کی، یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور یہ جو کوشچنز اس میں اٹھائے گئے ہیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی ان کو کور کر سکتی ہے، ان کا احاطہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے جو ججمنٹ ہے اس میں بھی ان کا اضافی نوٹ اسی حد تک ہے، لیکن انہوں نے ایک بات جو باقی ججز نے نہیں کی، انہوں نے کہی ہے کہ جن لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی متعلقہ شقوں کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ گارنٹی کرتی ہے کہ کسی بھی ٹیکس پیئر کی جو آپ معلومات ہیں ان کو صیغہ راز میں رکھیں گے، اور اگر کوئی بھی اس کو صیغہ راز میں نہیں رکھے گا، اس کو ڈسکلوز کرے گا، تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں اس کی سزا بھی تجویز شدہ ہے. تو اس میں اضافی نوٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر قانون اور اس وقت کے جو مشیر احتساب تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں قانونی کارروائی کے، جو کسی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے افسران بھی، جنہوں نے کسی ٹیکس پیئر کے جو ایک ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا، اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کر کے انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں وزیر اعظم صاحب کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ وزیر اعظم کے بارے میں ایک ٹچ دیا گیا ہے، ڈائریکٹ ان کے بارے میں نہیں کیا گیا، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی ان دو افراد کے خلاف بھی اور باقی لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہے، جس کی بھی قانونی مضمرات ہو سکتے ہیں. یہ اس اضافی نوٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا، یعنی یہ ایک جج صاحب کا کہنا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے فیصلے میں یہ شامل ہے؟ جی دیکھیں، جو اضافی نوٹ ہوتا ہے وہ ججمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. اب اس میں جو ایک ایکڈیمک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ جب باقی جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، لیکن ایک معزز جج صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں جب یہ حکم دیا ہے، تو پھر میرے حساب سے یہ کوئی محض جو ہے وہ مائنورٹی ویو نہیں ہے، کیونکہ مائنورٹی ویو یہ تب ہوتا کہ باقی جج صاحبان یہ کہہ چکے ہوتے کہ اس کے نتیجے میں کسی کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، اور ایک جج صاحب جو ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو کون کارروائی کون کرے؟ وزیر قانون کے خلاف؟ اور آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے فیصلے میں. یہ تو بہت بڑی، وزیر اعظم کے خلاف ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ دو شخصیات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کے بارے میں وہ تو چلے گئے، شہزاد اکبر صاحب چلے گئے وزیر قانون. اچھا، لیکن یعنی اس کو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو حکومت کے لیے پریشان کن ہے یا یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو جن کے خلاف انہوں نے حکم دیا ہے ان کے لیے پریشان کن بالکل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اضافی نوٹ میں صرف ان معزز جج صاحب نے یہ بات کہی ہے، باقیوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. اچھا، جسٹس شائق عثمانی صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں ذرا. شاخاور صاحب، جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، جس صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اضافی نوٹ ڈالا ہے تو یہ فیصلے کا حصہ ہے، اور یہ دو شخصیات جو ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور وزیر اعظم کو نہیں، لیکن ان کا ذکر کر کے وہ نکل گئے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، جہاں تک کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں شہزاد اکبر اور جو لا منسٹر ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ غلط انفارمیشن سپلائی کرنے کے لیے وہ اس کے محرکات میں شامل ہیں. تو یہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے یہ تو میرے خیال میں مین ججمنٹ میں بھی ہے یہ، اور اختلافی نوٹ میں بھی ہو گیا. میں پڑھی تو ججمنٹ پڑھی تو نہیں ہے، لیکن بصورت یہ اگر ہے اس میں ججمنٹ میں، تو جو آپ کا جو سوال پہلے میں سن رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر کسی گورنمنٹ فنکشنری کے خلاف کوئی اسٹرکچر پاس کرتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ پھر وہ اس کو فالو اپ کرے اور پتہ کرے کہ کہاں تک وہ صحیح ہے، غلط ہے، یا اس کا ایک قسم کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے.
تو میرے خیال میں اب یہ لازم ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اس پوائنٹ کے اوپر انویسٹیگیشن ان کو شروع کرنی چاہیے دونوں حضرات کے خلاف، چاہے وہ ریٹائر، وہ اب تو خیر نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب اپنے یہاں پہ ایڈوائزر، لیکن اس وقت تو تھے، تو ان کے خلاف تو ہو سکتی ہے وزیر اعظم صاحب کا جو تذکرہ بیچ میں آیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم؟ وزیر اعظم کو تو اس واسطے تبصرہ آیا چونکہ وزیر اعظم ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہے، تو گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے، چاہے وزیر اعظم لیں، اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو کوئی دوسرا وزیر اعظم ہوگا تو اس کو ایکشن لینا پڑے گا، ایکشن تو لینا پڑے گا۔ شاخاور صاحب ایکشن کون، یعنی کیا ایکشن لینا ضروری ہے اور ایکشن کون لے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک فیصلہ جاری کر دیتی ہے، ایک حکم جاری کر دیتی ہے اور وہ فائنلٹی اٹین کر سکتا ہے، تو پھر آرٹیکل 189 جو آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے تمام جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر، اور پھر آگے آرٹیکل 190 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مدد کے لیے، ان کی ایڈ کے لیے آئیں گی، ان کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے۔